اللہ سے معاف کروا لو۔ استغفار کا یہ مطلب ہوتا ہے، خالی استغفار کا وظیفہ پڑھنا نہیں ہے۔ وظیفہ پڑھنے لگ جاتے ہیں لوگ، وظیفہ ٹھیک ہے، برکت کی چیز ہے، لیکن اثر تو جب ہوگا جب استغفار کا حق ادا ہو۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ تو نیچے ترجمہ لکھا ہے، استغفروا ربکم، قرآن شریف کا ترجمہ دیکھنا، شاہ صاحب کا ترجمہ، اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا لو، یہ ترجمہ۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا لو، یہ اصل مطلب ہے استغفار کا۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، معاف فرما دے یا اللہ، تو بھی ہو جائے گا، سمجھے نہیں؟ ہاں، اگر عربی میں وہ کلمات یاد نہیں ہے استغفار کے اور اپنی زبان میں مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میں اب نہیں کروں گا، تو معاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ کو ہر نبی نے استغفار کی تعلیم دی ہے۔ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر لوط حود علیہ السلام، انہوں نے بھی یہ کہا، تو نبیوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور امید دلائی اور فرمایا جو اللہ سے اپنے قصور گناہ معاف کرواتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی میں سے نکال دے گا، ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نوح علیہ السلام نے پریشانی کا علاج یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے قصور اللہ سے معاف کروا لو، تو پھر حالات بدل جائیں گے۔ نافرمانی کی وجہ سے حالات بگڑ گئے ہیں، توبہ استغفار سے حالات بدل جائیں گے، پھر بارش بھی ہو جائے گی، ہاں، اولاد میں برکت بھی آئے گی، مال میں برکت آئے گی، سب کا۔ استغفروا ربکم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ بہت معاف کرنے والا، ہاں، معافی پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ جس طرح اپنے اطاعت پسند ہے، معافی بھی پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہے نا دعا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا شب قدر کی، تو معافی اللہ کو پسند ہے، اللہ سے معافی مانگو، تو معافی مانگو گے تو حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ پہلے دن سے دلائی ہے بات، جہاں معافی شروع ہوئی کہ حالات بدلنے شروع ہوئے، کہ معافی مانگ کر اب زندگی صحیح کرنی ہے۔ تو میں نے کہا استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معافی دیں گے، اور معاف کر کے پھر حالات ٹھیک کر دیں گے۔ ادنا درجے کی سزا آتی ہے اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے، تاکہ لوگ رجوع کریں اللہ کی طرف۔ تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، نعمتیں ہاتھ سے نکل گئی، ہاں، یہ مصیبتیں ڈالی تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں۔ پہلے فضائل سناتے ہیں، کیا سناتے ہیں؟ پہلے فضائل سناتے ہیں، دیکھو یہ کرو گے تو اللہ یہ دے گا، یہ برکت دے گا، وہ مانی نہیں وہ بات۔ تو پھر دوسری بات آتی ہے کہ اب مصیبت ڈالیں گے، کیا ڈالیں گے؟ مصیبت ڈالیں گے، تاکہ مصیبت کی وجہ سے اللہ کی طرف آوے، فضیلت کی وجہ سے تو نہیں آیا، فضیلت بتائی تو نہیں آیا، تو دوسری بات کیا ڈالی؟ مصیبت ڈالی، ہاں، کہ مصیبت ڈال کر کے بھی اپنی طرف لاتے ہیں، تو مصیبت رحمت ہے۔ مصیبت کیا ہے؟ یہ رحمت، کہ اللہ نے مصیبت ڈالی تو توبہ کر کے آ گئے، تو یہ مصیبت رحمت ہو گئی، آفت نہیں ہوئی، مصیبت رحمت ہو گئی۔ اس لیے کبھی مصیبت ڈالتے ہیں تاکہ مصیبت کی وجہ سے ادھر آ جائے، تو مصیبت بھی رحمت ہو جاتی ہے، اللہ کی ترتیب ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہوتا ہے
کہ زندگی میں دین آوے، اس لیے یہ حالات ڈالے جاتے ہیں۔ اچھے حالات بھی ڈالتے ہیں، ناگوار حالات بھی ڈالتے ہیں کہ اگر اچھے حالات ڈالے ہیں تو دین کے کام میں ترقی کرو۔ کیا کرو کہ اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے ہیں تو دین کے کام میں ترقی کرو۔ ہاں، اور اللہ نے میرے حالات ناگوار بنائے ہیں کہ دین کے کام پر صبر کرو، چھوڑو مت کام کو، کام کو چھوڑو مت۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کے حالات اچھے بنائے تو وہ نبی زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم کو نبیوں کی زندگی دکھائی ہے، کیونکہ ہم کو نبیوں والا کام کرنا ہے کہ نہیں؟ پھر نبیوں والا کام، نبیوں والا کام، تو جب نبیوں والا کام بتایا ہے تو نبیوں والے طریقے بھی بتائیں گے۔ تو نبیوں کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات اچھے کر دیتے ہیں تو وہ بہت کام کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ان پر کتاب اتاری۔ کون سی کتاب اتاری؟ کون سی کتاب اتاری؟ پڑھنا چاہیے کتابیں تاکہ پتہ چلے۔ تعلیم الاسلام میں لکھا ہے نہیں کہ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، یہ تعلیم اسلام لکھا ہے۔ تعلیم اسلام پڑھنی چاہیے تاکہ اسلام کی خبر پڑے۔ تو داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، زبور کی تبلیغ بھی کرتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اترا تو آپ اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اور پھر اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ کیا بنایا؟ تو ایک اور نعمت ہو گئی، اور بڑی زبردست بادشاہت تھی ان کی۔ ہاں، ان کی بادشاہت بہت زبردست تھی۔ تو اب کیا بادشاہت کرے گا کہ نہیں کہ اللہ نے میری حالت اچھی کر دی، تو ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی کھاتے تھے۔ وہ تو بادشاہ ہے، وہاں تو اجتماعی مال بہت ہے، اجتماعی مال بہت، تو وہ اجتماعی مال میں سے نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرماتے ہیں، کان یاکل بعمل یدہ، کہ داؤد اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے کما کر کے کھاتے تھے، کیونکہ وہ کمائی حلال ہوتی ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری سے کمائے۔ تو لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا لوہار، اس سے جو آمدنی آتی تھی اس سے کھاتے تھے، اور بادشاہ ہے، اور ان کے گھر میں 24 گھنٹے پروگرام رہتا تھا عبادت کا۔ کوئی نہ کوئی گھر کا ممبر میں عبادت میں لگا ہوا ہے، خاندان میں نہیں تو خاندان کا کوئی نہ کوئی آدمی 24 گھنٹے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، طرح 24 گھنٹے ان کے ہاتھ رہتا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے ہماری حالت اچھی بنائی ہے، بادشاہت دی ہے، نعمتیں دی ہے، تو پھر کہ ہم اللہ کا کام زیادہ کریں گے۔ ہماری طریقے سے نہیں کہ زیادہ دنیا ہے تو زیادہ میں گھس گئے، ہمارا تو یہ حال ہے، جتنی دنیا زیادہ ہے اندر گھس جاوے، پھر نکلنا مشکل ہو جاوے۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھے خوشحال بنایا ہے تو مجھے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ حکم بھی یہی تھا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والو اپنی کارگزاری شکر کی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ شکر والی کارگزاری بناؤ۔ کیوں؟ فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، سرکاری رپورٹ، کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ شکر گزار تھوڑے، ناشکر زیادہ۔ نعمت مانگنے والے بہت، اللہ سے مانگے یہ اللہ یہ دے یہ دے، اور جب نعمت ملے تو پھر اللہ کو بھول جاؤ۔
نعمت ملے تو بھول گئے اللہ کو. اس لیے کہا میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے. جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا آدم علیہ السلام والے قصے میں، وہ آسمانوں میں رہتا تھا تو اس کو نکال دیا، تو کہا کہ میں انسانوں پر ایسی محنت کروں گا کہ تیرے بندے تیرا شکر کرنے بابا تھوڑے ہی ہوں گے، نا شکرہ بناؤں گا میں ان کو ناشکرہ بناؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ سے کہہ رہا ہے. تو ناشکرہ ہونا یہ شیطان کی تشکیل ہے. کس کی؟ شیطان کی تشکیل. کہ خوب ملا ہے تو خوب کماؤ، اللہ کو، نماز کو، سب کو بھول بھال کرے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ شیطان کی تشکیل ہے کہ نعمتوں میں لگا دو ان کو تاکہ دین ان کے ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ نبیوں کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ خوشحال بناوے تو اس سے زیادہ کام کرو. کہ اللہ نے مجھے خوشحال بنایا، فرصت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے اور تندرستی بھی دی ہے، تو اب کیا کروں؟ اوپر کی منزل میں جا کے سو جاؤں؟ بلڈنگ بنائی ہے ایسا ہے کہ نہیں، زیادہ محنت کرو. کیا کرو؟ زیادہ محنت کرو، اعمال زیادہ کرو. تہجد کی 2 ہی رکعت ہے لیکن زیادہ 12 بھی ہے، تو مجھے تو اللہ نے تندرست بنایا 12 رکعت پڑھوں. یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے گزارا کر لوں. تو روٹی پانی پہ گزارا کر، تو روٹی کھاڑی پانی ایسا کرتا ہے؟ ایسا کرتے ہو؟ روٹی کے ساتھ 50 چیزیں کھاتے ہیں. تو 2 رکعت پڑھ لینا. تہجد کی تو ایسا ہی ہے کہ روٹی پانی کھا لیا، ایسا کوئی نہیں کرتا. کہ تہجد کی کتنے رکعتیں ہیں؟ کہ 12 پڑھو. کیوں؟ کہ تندرستی دی ہے. کیا دی ہے؟ کہ چاش کی کتنے رکعتیں ہیں؟ کہ 12 پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 بھی پڑھتے تھے. سمجھی نہیں؟ یہ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ عبادت کتنی ہے، کتنی کرنی ہے. جانے گا نہیں تو کیسے کرے گا؟ علم و ذکر اسی لیے تو ہے کہ علم حاصل کرو کہ عبادت کتنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اور اللہ نے تندرست بنایا ہے تو پھر کھا پی کے پڑا رہنا اچھا نہیں ہے. جی ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ عبادت پابندی سے کرو، زیادہ کرو. کیونکہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا یا اللہ کے لیے کرے گا؟ اللہ کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. تو اللہ نے حالات اچھے بنائے ہیں تو زیادہ کام کرو. فرصت دی ہے، مال دیا ہے، دین کی محنت بھی زیادہ کرو. کہ ہر سال 4 مہینے لگاؤ. کیا لگاؤ؟ اور ترتیب بناؤ اپنے گھر کی. میرا بیٹا اب جائے گا، اب میں جاؤں گا، بھائی جائے گا، تو اس کے گھر سے قربانی کی ترتیب چالو ہے. کتنی برکت آئے گی سوچو. ہاں، جو لوگ اس کے پابند ہیں ان کو برکتیں ملتی ہیں. ایک گیا ایک آیا، ایک گیا ایک آیا. کیا فلانا تقاضا ہے کہ ہمارے گھر سے آدمی ملے گا؟ فلاں جمع بن رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں سے ایک آدمی ہم دیں گے. تو پوری جماعت کا کام ہو گیا. 8 آدمیوں کا کام ہو گیا اس کے جانے سے. یہ کیوں؟ کہ اللہ نے مجھے خوشحال بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ اللہ نے مجھے خوشحال بنایا ہے. کہ جب خوشحال بناوے تو کام زیادہ کرو. یہ نبیوں کی سنت ہے. داؤد علیہ السلام بات میں کہا نا، تو ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، پھر زبور کی تبلیغ کرتے تھے، زبور کی تلاوت بھی کرتے تھے. زبور کی تبلیغ، زبور کی تلاوت، قرآن پاک کی تبلیغ، قرآن کی تلاوت. یعنی ذکر بھی کرنا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے. تو زبور کی تلاوت کرتے تھے. خوش الحان تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی. ان کے ساتھ پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے.
وہ بھی جمع ہو جاتے تھے. تو نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ خوشحال بناوے تو زیادہ کام کرنا. تو پھر وہ شکر گزار قرار دیے جائیں گے. پھر اللہ ان کو اور دے گا. کیوں؟ یہ شکر گزار ہے. ہاں، نوح علیہ السلام کی صفت بتائی، انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام کیسے تھے؟ یہ شکر گزار بندے تھے. حالانکہ تکلیف بہت آئی تھی، ان کو بہت لوگوں نے ستایا مارا، لیکن وہ اپنے کام پر شکر کے ساتھ قائم رہتے تھے. لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تبلیغ بھی کرتے تھے لوگوں کو، اور روزہ سارا سال رکھتے تھے. اس لیے کہا انہ کان عبدا شکورا. کہ نوح علیہ السلام کیسے تھے؟ کہ شکر گزار بندے تھے. تو ہم کو میرے دوستو نبیوں والی حالت بتائیے. صبر بھی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے. کہ ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی، لمبی بیماری، تو کوئی شکایت نہیں، اپنی بیماری پر صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاباشی دی. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، بہت اچھا بندہ ہے ایوب. کیا کہا؟ نعم العبد ایوب. کیا ایوب بہت اچھے بندے ہیں. صبر کرنے والے بندے ہیں. بیماری آئی تھی اور لمبی بیماری رہی. انہ اواب، کہ وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے. ہاں، بیماری سے گھبرانے والا نہیں ہے، ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنا بڑی دولت ہے. کیا ہے؟ کہ آدمی کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. اس کو انابت کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف انابت ہو گئی، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا. دو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، ایک انابت بھی اور ایک ندامت بھی. ندامت گناہوں پر ہوتی ہے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیے، اپنے گناہوں پر ندامت اور پچھتاوے اور گناہ چھوڑ دے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے. اور انابت کرے یعنی اللہ کی عبادت میں اللہ کی طرف آگے بڑھے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاوے. یہ دونوں باتیں اللہ کو پسند ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے یہ دونوں باتیں پیدا کرنی ہے. دعوت اور تبلیغ اسی کی ہے کہ ہمارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، دل اللہ کی طرف رجوع. جب جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے، اپنے آخرت کے لیے کرنا ہے. یہ بات تبلیغ کے ذریعے سے پیدا ہو جائے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اتنا نہیں ہے کہ وقت پورا کر کے چلے گئے. وقت پورا کرنا مقصود نہیں ہے. وقت تو پورا ہو جائے گا. وقت تو پورا ہونے والا ہے. زندگی پوری ہو جائے گی تو 4 مہینے نہیں پورے ہوں گے. وقت پورا مقصود نہیں ہے، بلکہ کام زندگی میں آ جائے. کیا آوے؟ کام زندگی میں آوے. دعوت اس لیے دینی ہے، عبادت اس لیے کرنی ہے، خدمت اس لیے کرنی ہے، ذکر اس لیے کرنا ہے. ہاں، یہ سب چیزیں کرتے ہوئے اس کی محنت بھی کرنی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ حرکت دی ہے. جیسے چکی کو حرکت دیتے ہیں نا، تو چکی جب حرکت کرے گی تو چاروں طرف آٹا گرے گا. ہاں، ایسے کھیتی میں ہل چلا حرکت، تو اب پوری کھیتی اگ کر ہری بھری ہو جائے گی. یہ کھیت میں حرکت ہوئی ہے. ایسے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی. سمجھے نہیں؟ ہاں، ایمان لا کر لوگ ایمان کے لیے حرکت کرتے ہیں. کہ وہ ایمان لائے ہیں تو وہ ایمان کے لیے حرکت کی. حضرت ابو بکر ایمان لائے تو انہوں نے ایمان کے لیے حرکت کی، اپنے دوستوں کو تیار کر دیا. کس کے لیے؟ اپنی دعوت کے لیے. تو ان کے جو ابو بکر تاجر تھے تو تجارت کرنے والوں کے تعلقات بہت ہوتے ہیں، لین دین کے. جی ہاں، تاجروں کے تعلقات بڑے ہوتے ہیں، تو دور دور تک ان کے تعلقات ہوتے ہیں. تو
تاجر ہونے کی وجہ سے ان کے تعلقات بہت تھے، تو انہوں نے اپنے تعلقات والوں کو دعوت دی. جب وہ خود دعوت انہوں نے قبول کی تو اپنے تعلقات والوں کو، تو 6 یا 8 آدمی کو تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ یہ بھی آ گئے کہ جو چیز اللہ نے مجھ کو دی تھی وہ میں نے دوسروں کو دی، دوسروں کو اس کی دعوت دی. تو ان کی دعوت پر شروع ہی میں کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. نماز بھی پڑھیں گے، نماز کی دعوت بھی دیں گے. کیا کریں گے؟ نماز پڑھو، نماز کی دعوت دو. علم سیکھیں گے، علم سیکھنے کی دعوت دیں گے. ہاں، ذکر کریں گے، ذکر کی دعوت دیں گے. کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے اور ذکر کرنے کی دعوت بھی دیں گے کہ بھائی صبح شام کا ذکر پورا کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، مثلاً دعائیں یاد کر کے اس کو اس کے وقت پر پڑھا کرو. یہ ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے آدمی میں احسانی صفتیں پیدا ہوتی ہے. ہاں، اور غفلت دور ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ صفتیں پیدا ہوگی اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کی عبادت کرے گا، اس کی تابعداری کرے گا. یہ دولت ذکر کرنے کی وجہ سے ملتی ہے. اس کو احسانی صفت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے وہ اللہ کی عبادت کرے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے ذکر بھی کریں گے، ذکر کی دعوت بھی دیں گے. علم بھی سیکھیں گے اور علم کی دعوت. فضائل کا علم سیکھیں گے. کیا کریں گے؟ کہ فضائل کا علم سیکھیں گے اور فضائل کے علم کی دعوت بھی دیں گے. مسائل بھی سیکھیں گے اور مسائل کی دعوت بھی دیں گے کہ بھائی اپنا عمل صحیح کرنے کے لیے علماء سے مسائل پوچھا کرو، جاننے والوں سے مسائل پوچھا کرو تاکہ عمل صحیح ہو جائے. مسائل سیکھنے سے عمل صحیح ہوتا ہے، فضائل جاننے سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. فضائل جاننے سے کیا پیدا ہوگا؟ عمل کا شوق. ہاں، عمل کا شوق پیدا ہوگا. کیوں کہ اس کی فضیلت معلوم ہو گئی. فضیلت نہیں جانتا ہے تو اس کو عمل کا شوق نہیں پیدا ہوگا، اپنے سر سے اتار لے گا کام کو. اور فضیلت جانے گا تو اہتمام سے کرے گا. جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں فضائل کو بھی جانو، علم و ذکر. کہ فضیلت کا علم بھی یاد کرو، مسئلے کا علم بھی یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرو اور ذکر کے داعی بنو. کیا بنو؟ ذکر کا داعی بنو. تو اس طرح میرے دوستو زندگی گزارنے سے زندگیوں میں دین آتا ہے. تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تو کھا پی کے اللہ اللہ کرو، ایسا بات کہ کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ نبیوں کی زندگی میں نفر ہے، سفر ہے، ہجرت ہے، نصرت ہے. یہ نبیوں کی زندگی میں کھانا پینا اور بیٹھنا نہیں ہے. صحابہ کرام یہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لیست لہو راحہ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں راحت ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ کیوں کہ کام بہت ہے. کیا بہت ہے؟ لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے، پھر جو دعوت قبول کرے گا اس کو تعلیم بھی دینی ہے. جو لوگ مسجد نبی میں رہتے تھے صوفہ والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھاتے تھے. کیا پڑھاتے تھے؟ اور کیسے پڑھاتے تھے؟ حضرت انس بن مالک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے اور اصحاب صوفہ کو قرآن سکھا رہے ہیں. جی ہاں، اصحاب صوفہ رہتے تھے، کبھی 100 بھی ہوتے تھے، کبھی کم زیادہ ہوتے تھے. تو ان کو کیا پڑھاتے تھے؟ ان کو قرآن پڑھاتے تھے. پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا گیا، عبادت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا. کہ آپ دعوت دینے والی بھی ہیں، آپ تعلیم دینے والی بھی ہیں، عبادت کرنے والی بھی ہیں، خدمت کرنے والی بھی ہیں. اگر جناب حضرت خدمت کرتے ہیں نا ہمارے یہاں
آ کر کے خدمت کرتے ہیں کہ خدمت کرنا بھی نبوت کا کام ہے، ضرورت کا کام نہیں، نبوت کا کام کہ خدمت کریں گے۔ سفروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے تھے اپنے ساتھیوں کی، وہ خدمت اپنے ذمے لیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم کریں گے کہ نہیں، ثواب کی مجھ کو بھی ضرورت ہے، ثواب کی تم کو بھی ضرورت ہے، ہاں میں بھی ثواب کا محتاج ہوں اور تم بھی ثواب کے محتاج ہو، تم بھی ثواب کے لیے کرتے ہو، میں بھی ثواب کے لیے کروں گا، تو خدمت بھی کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی، اس کی دین کی، کہ دین کی دعوت دینے کے لیے بھی حرکت دی، سیکھنے کے لیے بھی حرکت دی، عبادت کرنے کے لیے بھی، عبادت کرنے والے بنو۔ ہاں، صحابہ کرام عبادت بھی بہت کرتے تھے، ہماری طرح سے نہیں کہ 2 رکعت سنت 3 وتر کے ہو گیا کام، ایسے کرتے ہیں نا۔ ہاں یہ روپ پڑ گیا ہمارا، یہ نوافل ووافل ختم، کیوں کہ ہم تو اجتماعی کام میں ہیں، اجتماعی کام میں، یہ وہ اجتماعی کام، ایسے تھوڑا اجتماعی کام، اجتماعی کام کا مطلب کہ وہ سارے کام کرے، اس کو وہ اجتماعی کام، سارے کام کرے وہ اجتماعی کام، سمجھ میں نہیں بات؟ تو وہ حضرات سارے کام کرتے ہیں۔ نوافل کے وقت میں حیات الصحابہ پڑھو تو وہ کتنے نوافل پڑھتے تھے، کیسے وہ پتہ چلے گا کہ ان کے نوافل کا کیا پروگرام تھا۔ ظہر اثر کے بیچ میں نوافل پڑھتے تھے، نوافل، کیونکہ نوافل کا ہر وقت ہے، نوافل کا ہر وقت ہے، فرائض کا وقت ہے 5 وقت، نوافل کا ہر وقت ہے۔ ہاں صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ صدقہ خیرات کرنے میں ہم میں ان میں فرق تھا، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں غریب کی ضرورت سمجھ کر، جس کی یہ بیچارہ غریب ہے اس کو دو، وہ صدقہ کرتے تھے اپنی ضرورت سمجھ کر، کہ مجھ کو ضرورت ہے اس لیے میں صدقہ کرتا ہوں، غریب کو کہ غریب کی ضرورت اللہ پوری کرنے والا ہے، میں پوری کرنے والا ہوں، تو وہ غریب کی ضرورت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، اس کو تو کہ نہیں میری ضرورت ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے تھے نا کہ میری ضرورت کا دن بتاؤں، میری ضرورت کا دن بتاؤں کون سا؟ کہ جس روز میں قبر کے گھڑے میں اکیلا اتر جاؤں گا وہ میری ضرورت کا دن ہے، اس کے لیے کرنا ہے، تو اپنی ضرورت کے لیے کرتے تھے، دوسروں اس لیے کرتے ہی رہتے تھے، جو اپنی ضرورت کے لیے کرے گا وہ کرتا رہے گا، اور جو دوسروں کی ضرورت کے لیے کرے گا وہ دوسروں کی ضرورت دیکھا کہ اس کو تو اب ضرورت نہیں ہے تو چلو چھٹی ہو گئی۔ یہ اخلاص کی بات ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے کرے، اپنے آخرت کے لیے کرے، تو صحابہ کرام اس طرح کرتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ ہمارا بھی یہ کہ ہم اپنی جان مال کو اپنا حق نہ سمجھے کہ میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، میری، تمہارا کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ہے، اللہ نے دی ہے، جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے واپس۔ سمجھ آئی دوستو؟ تو جان مال کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھنا ہے، کیوں؟ تاکہ حق ادا کرے گا، جو امانت سمجھے گا وہ حق ادا کرے گا، جو اپنا سمجھے گا وہ خواہش پوری کرے گا، اپنے جان مال سے خواہش کا نقشہ بنائے گا، اور جو امانت سمجھے گا وہ کہ وہ تو اس سے حق ادا کرے گا، کہ بھئی تو امانت ہے، حق ادا کرنے کے لیے دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جماعت میں نکل کر اپنا مزاج اطاعت کا بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ کہ میری زندگی اطاعت والی بنے، جب اطاعت والی بنائیں گے تو حق ادا کریں گے، خواہش والی زندگی بنے گی تو تھوڑا حق ادا ہوگا۔ مزاج بنانا ہے اطاعت وا، اس لیے بار بار اللہ کے راستے میں لکھیں کہ مزاج اطاعت کا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ مزاج اطاعت کا مزاج، کہ بس بات ماننی ہے، ہاں، اور ادب کے ساتھ اطاعت، عظمت کے ساتھ اطاعت، یہ نہیں کہ سر پر بوجھ ہے چلو بھائی اتارو، یہ ایسا نہیں،
بلکہ وہ اطاعت کہ وہ تو میری زندگی کا اصلی کام ہے، تو ادب سے محبت سے اطاعت کرے. ہاں، جتنے بھی تقاضے ہمیں اپنی کوشش اس کے پورا کرنے کی کریں. کیوں کہ جان مال کو اللہ نے بطور امانت کے ہم کو دیا ہے تاکہ اس کا حق ادا کرے. تو مسلمان کے جان مال میں کیا حق ہے؟ کہ مسلمان کی جان مال میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے جان مال سے اللہ کے دین کا مددگار بنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا سو گئے بیٹھے بیٹھے؟ کہ اپنی جان مال میں سب سے پہلے وہ اللہ کے دین کا مددگار بنے، کہ اپنے جان مال کو اس طرح استعمال کرے کہ اللہ کے دین کو پانی ملے. کھیتی کو پانی ملے گا وہ ترقی کرے گی، پانی نہیں ملے گا تو سوکھ جائے گی. تو مسلمان کے ذمہ دو کام ہیں، ایک استقامت، ایک نصرت. ایک کیا؟ استقامت، کہ اپنے دین پر ہر حال میں قائم رہنا ہے اپنی طاقت کے مطابق. سستی نہیں کرنی ہے، سستی نہیں کرنی ہے. ہاں، سستی کرنا منع ہے. جو لوگ سستی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو سستی کی سزا ہوگی، سستی کا عذاب ہوگا. فضائل پڑھنا، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ سستی کی سزا ہوگی. اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو اہتمام کی فضیلت ملے گی، سستی سے پڑھنے والوں کو سستی کی سزا ہوگی. یہ قاعدہ ہے. کیوں؟ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے، ان سے کوئی بڑا نہیں. تو بڑے کے کام کو سستی سے کرنا سوچنے کی بات نہیں. اتنا بڑا اللہ، اس کے کام میں سستی؟ کوئی سرکاری آرڈر آوے تو آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے. ہاں، حالانکہ وہ ہمارے جیسے ہی سرکار والے تو ہمارے جیسے انسان نہیں تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے جان مال کو کس پر لگانا ہے؟ کہ جان مال کو سب سے پہلے مسلمان کا پریاس ہے کہ اپنے جان مال سے سب سے پہلے اپنا دین کا مددگار بنے. اور مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھے، اس پر قائم رہے اور دین کے لیے محنت بھی کرے. ایسی محنت کرے کہ جس سے لوگوں کے لیے راستہ بنے. ہماری محنت کا یہ مقصد ہے کہ ایسی محنت کرو کہ عام لوگوں کے لیے راستہ بنے. جیسے سرکار سڑکیں اور پل نہیں بناتی، پل بناتی ہے. سڑک کیوں؟ کہ لوگوں کے لیے راستہ بنے، کاروبار خوب چلے گا، دور دور تک لوگ اپنا کاروبار میں جائیں گے. کیوں؟ سڑکیں بہت اچھی ہے، اپنی ضرورتیں پوری کریں گے. ایسے ہم محنت کریں گے تو راستے کھلیں گے. اس کے لیے لوگوں کے لیے دین کے راستے کھلیں گے. اس کو نصرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ایسی محنت کرو ایک ایک کے پاس جا کر کے کہ راستے کھل جائیں. تو راستے کھل گئے. اب دیکھو محنت ہوئی تو راستے کھل گئے. اب مسجدیں چھوٹی ہو گئی. 50 سال پہلے مجھ کو یاد ہے کہ مسجد میں لوگ ٹھہرتے ہی نہیں تھے. اعلان ہوا کہ پک گئے، اعلان ہوا اور پک گئے. بہت مشکل پڑتا تھا. لوگوں کو روکو، بٹھاؤ. اب اللہ کا شکر ہے کہ راستہ کھل گیا. اب مسجدیں چھوٹی ہو گئی، نمازی بڑھ گئے تو لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا. ایک محنت ہوئی ہے. لیکن یہ محنت ابھی ہماری عبادت تک پہنچی ہے، آگے بہت دن باقی ہے. کہاں تک پہنچی؟ عبادت تک. کہ لوگ عبادت کرنے والے ہو گئے، نمازی ہو گئے، حاجی ہو گئے، روزے رکھنے والے، صدقہ دینے والے، اعتکاف کرنے والے، یہ پیدا ہو گئے. ایک محنت نے یہ راستہ کھول دیا. ابھی دین بہت باقی ہے، دین بہت باقی ہے. تو محنت کریں گے تو باقی دین کو بھی اللہ کھول دے گا اور اس کے بھی راستے ہو جائیں گے. پھر لوگ دور دور کا سفر کر کے اپنے دین کو لے کر کے جائیں گے. دور دور کے علاقوں میں دین پہنچ جائے گا. جی ہاں، جیسے صحابہ کرام کہ وہ دور دور جاتے تھے اور جب دین پہنچ گیا تو ان کو دور دور بھیجتے بھی تھے کہ تم فلاں جگہ جا کے رہو. ابو الدرداء کو شام میں بھیجا حضرت عمر نے، جاؤ شام والوں کی تربیت کرو، شام والوں کو دین سکھاؤ. تو وہ وہیں رہے، وہیں مرے. ہاں، ان کو وہاں کے لیے طے کر دیا. عبادہ بن صامت کو فلسطین کے لیے طے کر دیا کہ تم وہاں رہو.
انس بن مالک کو کوفے میں بھیج دیا. کہاں بھیجا؟ عراق میں. تو وہ عراق کے لیے ہو گئے تو وہیں مر گئے. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہ اپنے دین کی نصرت کرنا ضروری ہے. کیا کرنا ضروری؟ مسلمان کے ذمے اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے دین کا مددگار بننا. دو کام. مدد بننے کا یہ طریقہ ہے کہ جماعتیں بنا بنا کر کے پھیل جاؤ. جو لوگ کمزور ہیں ان میں محنت کرو تاکہ ان کی کمزوری دور ہو جائے، پھر وہ اللہ کے دین پر چلنے والے بنے. اور جو طاقت والے ہیں، مالدار ہیں، خوشحال ہیں، سمجھدار ہیں، ان پر محنت کرو تاکہ وہ دوسروں کے لیے محنت کرنے والے بنے. کام سیکھ کر کے دوسروں میں محنت کرنے والے بنے. تو کمزوروں کو طاقت دینی ہے، طاقت والوں کو اس طاقت کا استعمال بتانا ہے کہ اپنی طاقت کو اس طرح استعمال کرو کہ تمہاری محنت سے، تمہارے جان مال سے اللہ کے دین کو پانی ملے. جن علاقوں میں دین نہیں ہے وہاں دین ہو جاوے، جہاں نمازیں نہیں ہیں نماز پڑھنے والے بن جاویں، اور جو دینی کمی ہے وہ پوری ہو جاوے. تو دو کام ہمارے ذمے ہو گئے. ایک اپنے دین پر قائم رہنا، کیا کرنا کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، اور جو حقوق لوگوں کے ہیں وہ ادا کرنا. ہاں یہ دین پر ہے، اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں، اور جو حقوق ہمارے اوپر ہوتے ہیں وہ اب ہم سے ادا ہو جائیں تاکہ ہماری آخرت بنے. یہ ہر ذاتی زندگی کی ذمہ داری ہے. اور اجتماعی زندگی ہے کہ بھئی جماعتیں بنا بنا کر کے نزدیک میں، دور میں، جہاں مشورے سے تقاضا آئے اسے پورا کرنے کی کوشش کرو. امت کے ذمے اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے دین کی مدد کرنا ہے. دو کام ہیں. اپنے دین پر قائم رہو اور اپنے دین کے، یہ سبق ہے کہ اپنے دین کی مددگار رہو. تو انشاءاللہ پھر سارے حالات کو اللہ ٹھیک کر دیں گے، جیسے مدینے والوں کے حالات ٹھیک ہو گئے. مدینے والوں کے حالات دین آنے سے پہلے بہت برے تھے، بہت دکھی تھے اور بہت پریشان تھے. کتابوں میں لکھا ہے. پھر دین آیا اور مدینے والے انصار کہلائے، دین کے مددگار. تو اللہ نے ان کے حالات ٹھیک کر دیے. 6-7 سال تکلیف رہی. 7 سال زیادہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 7 سال میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. روزی کے دروازے بھی کھل گئے اور حق کے اور ہدایت کے دروازے بھی کھل گئے تھوڑی سی مدت میں. کیونکہ انہوں نے محنت زیادہ کی. محنت زیادہ کرتے ہیں تو تھوڑی مدت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. اور محنت تھوڑی کرو گے تو پھر زیادہ مدت میں بنے گی بات. تو ہمارا ایسا ہے کہ ہم تھوڑی محنت کرتے ہیں تو تھوڑی محنت سے نتیجہ دیر میں آتا ہے. اسے کہتے ہیں اپنی محنت کو بڑھاؤ تاکہ نتیجہ جلدی آئے. تو ہمارے ذمے ہے اپنے دین کی مدد کرنا، اپنے دین پر قائم رہنا. آسان ترتیب جو ہم کو دی گئی وہ یہ ہے کہ بھائی 1 مرتبہ 4 مہینے لگا کر کے کام سیکھ لو، سمجھ لو. ہاں خالی وقت لگانے کے لیے نہیں پھرنا ہے، کام سمجھنے کے لیے پھرنا ہے. اس کے لیے پھرنا ایسے پھرو کہ کام سمجھ میں آ جائے. جب سمجھو گے تو سمجھا لو گے. سمجھے نہیں ہے تو کیا؟ جب سمجھے نہیں تو کیا سمجھا لو گے؟ تو گونگوں کی طرح. گونگا بھی اب تو کام سمجھا لے رہا ہے. گونگا 6 نمبر سمجھاتا ہے. کیوں کہ وہ سمجھا ہوا ہے. تو ہم سمجھیں گے تو بھائی سمجھائیں گے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ بار بار نکلو، بار بار نکلو کہ تمہیں مقصد سمجھ میں آ جائے. مقصد سمجھ میں آ جائے. ہاں نہیں تو وقت پورا کرنے کی فکر میں نکلو کہ میرا وقت پورا ہو گیا میں جا رہا ہوں. یہ تو مزدور کا کام ہے. مزدور وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے، چاہے کام پورا ہو جائے کام پورا نہ ہوگا. مزدور ہے کہ میرا وقت پورا ہو گیا میں جاتا ہوں. ہم مزدور نہیں، ہم تو ذمہ دار ہیں. ہم ذمہ دار ہیں یا مزدور ہیں؟ کہ ہم تو اپنے دین کے ذمہ دار ہیں، مزدور نہیں ہیں. ہاں مزدور میں اور ذمہ دار میں فرق ہے. کیونکہ ذمہ دار نفع نقصان دیکھتا ہے اپنی چیز کا. مزدور نفع نقصان نہیں دیکھتا، وہ تو اپنا کام دیکھتا ہے کہ آپ نے مجھے اتنا کہا تھا میں نے کر لیا، میرا وقت پورا میں جاتا ہوں. چاہے کام بگڑے تو میرا جواب جانا. ایسا نہیں ہے. کام ہمارا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہاں مدد بھی ہماری ہوگی، برکت بھی ہمارے لیے آئے گی. کیوں کہ ہمارا کام ہے. اور نقصان ہوگا تو وہ بھی ہمارا ہوگا. اسے میرے بھائیوں ترتیب بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟
چار چار مہینے ایسے لگ جائیں کہ کام سمجھ میں آ جائے. پھر ترتیب بنا کر چلتے رہو، ہر سال چلا دیتا ہو، ہر مہینے 3 دن. ہاں تو یہ ایک آسان ترتیب ہے زندگی میں دین لانے کے لیے بھی اور دوسروں میں دین آنے کے لیے بھی. یہ ترتیب اور آسان ترتیب ہے، ہزاروں آدمی کر رہے ہیں، لیکن ابھی پورا نہیں ہوا کہ بھئی 100% آدمی 4 مہینے والے ہو گئے. ایسا ہے کہیں 100% نماز پڑھتے ہیں؟ ایسا ہے کہیں؟ تو پھر نقصان بہت ہے کہ 100% نمازی بھی نہیں ہے، 100% وقت لگانے والے بھی نہیں ہیں. کمی ہے، اس لیے اس کمی کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. تو آپ بتاؤ اس کے لیے کہ 4 مہینے لگاؤ. جن کے اب تک نہیں لگے ہیں وہ فیصلہ کرے کہ مجھے تو 4 مہینے لگانے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی ابھی جوتے پہن کے چلے جاؤ، نہیں، آپ کو 4 مہینے اپنی ترتیب سے لگانے ہیں تو ہی وہ قائم رہے گے. ہنگامی نہیں ہے کام، ایمرجنسی میں کر لو، ایمرجنسی میں نہیں کرنا رہا ہے. بولو. جی آپ ادھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بیچ میں آؤ. بس اور فرماؤ. تشکیل تو 100% ہونی چاہیے. جیسے نماز 100% کو پڑھنی ہے نا، تو نماز کی محنت بھی 100% کو کرنی ہے. کہاں گئے؟ سب نقد ہے نا بھائی، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بتائیں، خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. پیش کرنا خوش نصیبی ہے، پیچھے رہنا اچھی بات نہیں. آ رہی ہے تو انشاءاللہ ترتیب بن جائے گی. ترتیب بنے گی تو انشاءاللہ بھی آسان ہو جائے گا. فرمائے اور فرمائے. ماشاءاللہ نام آ گئے اور نام لگائے. مشورہ ہو رہا ہے، بتائیے تیسرے دن بتائیے. دوسرے دن نام
جن بھائیوں نے نام لکھوا ذرا کھڑے ہو جاؤ. ان کے پاس بیٹھ جائے. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. یہ جماعت کہاں کی ہے آپ کی جماعت کا؟ سورت واپسی والی ہے. سال میں ہے. کیا نام ہے آپ کے ساتھ جماعت ہے؟ ترتیب پر ہے. روانہ ہونے والوں سے روانگی کی بات ہوگی, واپس جانے والوں سے واپسی کی بات ہوگی. دونوں قسم جماعتیں حضرات اپنی بات سن کر پھر آخر میں دعا مصافحہ ہوگا کریں گے انشاءاللہ. پھر درمیان اپنی حاجت ضرورت راحت جو بھی ہو ناشتہ سب فارغ ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.